بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے مانگا کرو کیونکہ بہت سے معجزے تمہاری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں، اس لیے اللہ سے مانگا کریں۔ کم عمر میں ملا ہوا سکھ انسان کو کبھی سمجھدار نہیں بننے دیتا، لیکن کم عمر میں ملا دکھ انسان کو بہت سمجھدار بنا لیتا ہے۔ جن کو اپنے رب سے مانگنے کی عادت ہوتی ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو، اور لوگوں کے غلام مت بنو۔ جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ درگزر کرنے سے ماضی تو نہیں بدلتا، لیکن مستقبل ضرور خوشگوار ہو جاتا ہے۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ مولانا رومی۔ خود سے تھوڑی وفا کیجیے، جو نہیں ملتا اسے دفع کیجیے۔ مت رکھنا اتنی نفرت اپنے دل میں اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں رب نہیں بستا۔ منافق کبھی کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ منافق کے ساتھ احسان کر، احسان کی امید مت رکھ۔ ایک مختصر سی وجہ ہے میرے جھک کر ملنے کی، مٹی کا بنا ہوں، غرور جچتا نہیں مجھ پہ۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ بدلا نہیں ہوں میں، بس دنیا کو سمجھ گیا ہوں۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کرنے والی خوشی سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ توبہ تب نہیں ہوتی جب آپ روتے ہی، توبہ تب ہوتی ہے جب آپ بدلتے ہیں۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ جب دل کسی شخص پر ٹھہر جائے نا تو ذہن کسی اور کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ آتے آتے آ گیا ہے حادثوں پر یوں صبر، جیسے ہم پتھر کے ہوں اور دل کو کوئی دکھ نہ ہو۔ منزلیں یہ بھی ملیں تو منزلیں نہ بھی ملیں تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ معافی مانگنے میں پہل کرنا بہادر ہونے کی نشانی ہے۔ اچھی تربیت گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضی ظاہر کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے اچھا ہو۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے، یہی سچ ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں ہیں۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان چپ ہو جاتی ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔
اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی نہیں، سنو صبر رکھو سب ہوگا۔ جواب دینے میں کوئی زور نہیں لگتا، اصل طاقت چپ رہنے میں لگتی ہے۔ سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بری ہے، مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ بے شک ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دیکھ کر کے حاصل کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ زندگی کا سب سے اچھا ہم سفر سب سے اچھا عمل ہے۔ بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ معاف بار بار کرو مگر بھروسہ صرف ایک بار کرو۔ مشکلات کا آخری حل اللہ سے رجوع ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے نہ کہ برداشت کیا جائے۔ اپنے بچوں کو دین سکھا دیں، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا، یعنی دین تعلیم دلوا دیں۔ لہجوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، رابطوں سے بیزار ہیں لوگ۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کوشش کریں کسی کے کام آ سکیں۔ زندگی تو ویسے ہی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن کسی کے ساتھ کی گئی نیکی ہمیشہ رہتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ کبھی یہ نہ سمجھو کہ دن خراب ہے، سمجھو کہ ہم کانٹوں سے گھرے ہوئے گلاب ہیں۔ آگ بھی عجیب چیز ہے، باتوں سے بھی لگ جاتی ہے۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ نفس اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے اور نفس کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے۔ یا اللہ، قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب فرما، آمین۔ اے مالک کن فیکون، سب کی مشکلیں آسان فرما دے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے
کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ حد سے زیادہ نرم دلی بھی بہت بھاری پڑتی ہے۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کے درد کو دیکھ کر محسوس ہو۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف نہ بنو۔ رشتہ نبھانا اصل بات نہیں بلکہ رشتہ بنانا اصل بات نہیں بلکہ رشتہ نبھانا اصل بات ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں ہے۔ بے شک میرا اللہ بہترین کارساز ہے، اور اچھی بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل توفیق دے، آمین۔